شجر کے اندر ایک عجیب سا ڈر تھا، پر اس کی بے چینی زیادہ تھی کیونکہ عائشہ کی پرانی جاب اسی کی وجہ سے گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ آگے بڑھایا اور بولا، یہ کچھ پیسے ہیں، رکھ لو، مجھے آج ہی سیلری ملی ہے، میں نے اماں سے پوچھ لیا ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس سے تمہارے گھر کا خرچہ پورا ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں میں آگ اتر آئی۔ کیا وہ کوئی بیچاری لڑکی تھی، یا شجر اس پر ترس کھا رہا تھا، یا اس کی غربت کا مذاق اڑا رہا تھا؟ وہ غصے سے لرزتی آواز میں بولی، سر مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھیے، میں اپنا گزارا خود کر سکتی ہوں، تھینک یو۔ شجر نے اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو اور غصہ دیکھ کر پریشانی سے کہا، چلو ادھار سمجھ کر رکھ لو، جب تمہیں جاب مل جائے گی تو تھوڑا تھوڑا کر کے لوٹا دینا۔ عائشہ نے شجر کو غصے سے گھورا اور اپنے اندر اترتے ہوئے طوفان پر قابو پاتے ہوئے بولی، سر پلیز، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرے معاملات سے دور رہیے، مجھے آپ کی بھیک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی خالہ اور اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شجر جانتا تھا کہ وہ حد درجہ خوددار ہے، پر وہ بس آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ عائشہ یہ کہہ کر وہاں سے تیزی سے پلٹ گئی۔ آدھے راستے میں اسے عائزل ملی جو پریشانی میں اس کے بازو میں ہاتھ ڈال کر چلنے لگی۔ عائشہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، دیکھو مانو، تم میری زندگی کی سب سے اچھی دوست ہو، لیکن میں یہ دوستی اب زیادہ عرصہ نہیں چلا سکتی، اس لیے ہماری دوستی یہیں ختم۔ عائزل پریشان ہو گئی اور روحان سی ہو کر بولی، عائشہ میری بات تو سنو، میں تو بس تمہاری ہیلپ کرنا۔ ابھی وہ اپنی بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ عائشہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ عائزل نے گھر آ کر شجر پر اچھا خاصا غصہ نکالا کہ اس کی وجہ سے ان کی اتنی پرانی دوستی ٹوٹ گئی ہے۔ شجر نے دکھ سے اسے دیکھا اور کہا، تم بس کسی طرح مجھے عائشہ کی سی وی لا دو۔ اگلی ہی صبح عائزل تیار ہو کر عائشہ کے گھر پہنچ گئی۔ جیسے تیسے رو رو کر اس نے اسے منا ہی لیا اور اس کی خالہ سے باتوں ہی باتوں میں سی وی لے کر اس کی پکچر کلک کر لی۔ شجر نے بنا وقت گوائے اس سی وی کو اپنے اسی اسکول میں سبمٹ کروایا جہاں اس نے خود میٹرک کیا تھا۔ اسکول مینجمنٹ نے پرائیویٹ اسکول کے مطابق 25,000 سیلری آفر کی۔ شجر نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اسے ہر حال میں یہ جاب دی جائے۔ اس نے سیلری پیکیج بڑھوا کر 45,000 کروا لیا، جس میں سے 20,000 وہ ہر مہینے اپنی پاکٹ سے خود ایڈ کرنے والا تھا، اور انہیں سختی سے منع کیا کہ عائشہ کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگلے ہی دن عائشہ کو انٹرویو کے لیے کال آ گئی۔ عائشہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ایک تو اسکول یونیورسٹی کے پاس تھا اور دوسرا 45,000 سیلری، جبکہ وہ ویٹریس والی جاب سے صرف 35,000 کماتی تھی۔ اسکول والوں نے اسے بتایا کہ وہ یونیورسٹی کے ٹاپ اسٹوڈنٹس کو اپنے اسکول میں موقع دے رہے ہیں۔ اب عائشہ کا نیا روٹین شروع ہو چکا تھا۔ صبح وہ اسکول جاتی اور دوپہر میں یونیورسٹی آتی۔ اس کے چہرے پر واپس لوٹنے والی وہی پرانی خوشی اور سکون دیکھ کر شجر کے بھٹکتے ہوئے دل کو بھی سکون مل گیا تھا۔ آج ویلنٹائن ڈے تھا، جس کے لیے عائزل کی ایکسائٹمنٹ عروج پر تھی۔ وہ مارکیٹ سے بہت ہی خوبصورت پھول لے کر آئی تھی تاکہ آج آخرکار اپنے کرش سے دل کی بات کہہ سکے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ کوریڈور میں بیٹھی اپنی سہیلیوں سونیا اور سدرا سے اسی سلسلے میں گفتگو کر رہی تھی اور بڑے جوش و خروش سے بتا رہی تھی کہ آج تو وہ ہر حال میں اسے اپنے دل کا حال بتا کر یہ پھول دے دے گی۔ انہی لمحات میں وہاں سے پروفیسر حامد گزرے اور اس کے کانوں میں جب عائزل کی یہ باتیں پڑی تو اس کے اندر جلن اور غصے کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ اسے فوراً ہاسپٹل کا وہ منظر یاد آیا جب عائزل نے اس کے سامنے اپنے کرش کا ذکر کیا تھا۔ حامد نے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی اور تیزی سے ان تینوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نہایت ہی سخت اور خشک لہجے میں بولا، میری کلاس کا وقت ہونے والا ہے اور تم تینوں یہاں بیٹھ کر فضول باتیں کر رہی ہو۔ سدرا اور سونیا تو خوف کے مارے جلدی سے کھڑی ہو گئیں۔
جبکہ آئزل تو بہت ہی احتیاط سے اس پھول کو اپنے بیگ میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حامد کی تیز نظریں اس کی اس حرکت کو دیکھ چکی تھی۔ اس نے اونچی آواز میں جھڑکتے ہوئے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو تم آئزل؟ کیا رکھا ہے بیگ میں؟ آئزل گھبرا کر تیزی سے کھڑی ہوئی اور ہکلاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں سر، کچھ بھی نہیں ہے، چلو سدرا، سونیا کلاس میں چلو۔ لیکن حامد کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے سپاٹ آواز میں حکم دیا، سدرا، سونیا، تم دونوں جاؤ، آئزل تم یہیں رکو گی۔ یہ سنتے ہی ان تینوں سہیلیوں نے ایسے ایکسپریشن دیے جیسے آئزل کو کسی جنگ کے میدان میں اکیلے موت کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ سونیا نے فوراً آگے بڑھ کر آئزل کو گلے سے لگایا اور رونی آواز میں بولی، میری بہن تم پریشان مت ہونا، میں ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سترا نے آئزل کا ہاتھ تھاما اور ڈرامائی انداز میں بولی، ہم جا ضرور رہے ہیں لیکن تمہاری صرف ایک پکار کے منتظر رہیں گے، تم بس ایک آواز دینا اور ہم تمہاری مدد کے لیے بھاگے چلی آئیں گی۔ آئزل نے بھی ان کی اس گہری دوستی پر رونے والا منہ بنایا اور بولی، ہاں میری بہنوں، مجھے پتا ہے، مجھے سب پتا ہے، لیکن تمہاری دوست بہت بہادر ہے۔ پھر اس نے حامد کی طرف ایک نظر ڈالی اور بولی، میں ہر مصیبت کا مقابلہ اکیلے کر لوں گی۔ حامد ان کی اس ایموشنل اور اوور ایکٹنگ سے بھرے ڈرامے کو دیکھ کر سخت تنگ آ چکا تھا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، تم دونوں جاتی ہو یا میں کوئی ایکشن لوں؟ یہ سننا تھا کہ دونوں سہیلیاں ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئیں۔ آئزل انہیں اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھ کر منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، یہ تو ایسے بھاگ رہی ہیں جیسے کوئی پیچھے کالا کتا پڑ گیا ہو۔ حامد نے اب اپنا رخ آئزل کی طرف کیا اور بالکل قریب آ کر پوچھا، یہ پھول کس کے لیے لائی ہو؟ آئزل نے فوراً بھولے پن کا نقاب پہنا اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، کون سا پھول سر؟ میرے پاس تو کوئی پھول نہیں ہے۔ حامد نے غصے سے دانت پیسے اور کہا، چپ چاپ بیگ سے پھول نکالو، ورنہ تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو، میں ابھی شجر کو کال کر کے یہاں بلا لوں گا۔ شجر کا نام سنتے ہی آئزل کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اس نے جلدی سے بیگ سے پھول نکالا اور ایک معصومانہ جھوٹی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، اوہو، یہ پھول، یہ تو میں آپ ہی کے لیے لائی تھی، مجھے لگا آج ٹیچرز ڈے ہے، پھر سونیا نے بتایا کہ نہیں آج نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے واپس رکھ لیا تاکہ جب ٹیچرز ڈے آئے گا تو میں آپ کو دے دوں گی۔ اب میں جاؤں سر؟ حامد اس کے اس چالاکی پر اندر ہی اندر مسکرایا پر چہرے پر غصہ برقرار رکھتے ہوئے بولا، اچھا، اگر یہ میرے لیے لائی ہو تو ابھی دے دو، مجھے اب ٹیچر ڈے کا کون انتظار کرے گا، دو مجھے یہ پھول۔ آئزل نے افسوس سے اس پھول کو دیکھا اور بچانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے بولی، سر ابھی میں اسے سنبھال لیتی ہوں نا، پھر اصولاً ٹیچر ڈے پر ہی دوں گی۔ حامد نے بنا وقت ضائع کیے اپنا موبائل نکالا اور کہا، لگتا ہے اب شجر کو کال ملانی پڑے گی۔ یہ دیکھ کر آئزل نے فوراً پھول حامد کے ہاتھ میں تھما دیا اور زور زور سے کلیپنگ کرتے ہوئے بولی، ہیپی ٹیچر ڈے سر، ہیپی ٹیچر ڈے، اب میں جا سکتی ہوں سر؟ حامد نے پھول اپنے ہاتھ میں لیا اور آئزل کے تھوڑا مزید قریب ہو کر دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں بولا، کلاس ٹاپر حامد سے دور رہو، وہ 1 نمبر کا پلے بوائے ہے، اور ہاں تم مجھ سے کم از کم 2 یا 3 سال بڑی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو اس نے تمہیں آنٹی بول کر ریجیکٹ کر دیا تو تمہاری بہت ہی بےزتی ہوگی۔ اپنا نہ صحیح، کم از کم اپنے بھائی شجر کا ہی سوچ لو، کبھی نہ کبھی سب کو پتہ چلے گا ہی کہ تم شجر کی بہن ہو، اور اگر یہ بات باہر آئی کہ تمہیں ریجیکٹ کیا گیا ہے تو بیچارے شجر پہ کیا گزرے گی۔ آئزل نے نہایت ہی معصومیت سے اپنی انگلی گال پر رکھی اور بولی، ہائے اللہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، کتنی پاگل ہوں میں سر، تھینک یو سو مچ سر۔ بھاڑ میں جائے وہ ٹاپر، میرے لیے میرے بھائی کی عزت اور وقار سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ حامد نے سکون کا سانس لیا اور اس کے کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا، ویری گڈ، بہت انٹیلیجنٹ بچی ہو تم، شکر ہے ایک ہی بار میں تمہیں میری بات سمجھ آ گئی۔
یہ کہہ کر وہاں سے مسکراتے ہوئے چلا گیا اور پھول بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ آئزل ابھی تھوڑا سکون کا سانس لے کر کلاس روم کی طرف جا ہی رہی تھی کہ اچانک عادل سامنے سے آیا اور اس کے سامنے ایک گھٹنے کے بل بیٹھ کر ہاتھ میں پھول لیے اسے پروپوز کر دیا۔ آئزل تو اس کی اچانک اور بیہودہ حرکت پر دھنگ رہ گئی۔ عادل اکیلے نہیں تھا بلکہ وہ اپنے ساتھ 10-12 لڑکوں کو بھی لے کر آیا تھا جو پیچھے کھڑے ہو کر چیئر اپ کر رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ آئزل نے سختی سے اسے نو کہا اور وہاں سے جانے لگی، لیکن عادل نے بدتمیزی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے جھٹکے سے آئزل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس نے آئزل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مغرور لہجے میں کہا، کیوں نو کہہ رہی ہو؟ اس میرے خڑوس کزن کی وجہ سے تمہارا اور میرے کزن کے بیچ میں جو بھی کچھ چل رہا تھا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ مائنڈ۔ عادل کے منہ سے پروفیسر حامد کے لیے ایسی بات اور اپنا ہاتھ اس طرح پکڑے جانے پر آئزل کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کیے اپنی پوری طاقت سے ایک زوردار دھکا دیا، اس کو وارن کرتے ہوئے بولی، خبردار مجھے ہاتھ لگانے کی، تم جیسے گھٹیا انسان کو میں دیکھوں بھی نہ۔ عادل کی آنکھوں میں غصہ اور شرمندگی سے خون اتر آیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بکھرے لہجے میں بولا، یہ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا آئزل۔ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، کہیں کی نہیں رہو گی تم۔ یہ کھلی دھمکی دے کر وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا اور آئزل کا دل بھی اس خوفناک منظر سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے کلاس روم کی طرف نکل گئی۔ عادل کے سینے میں بدلے کی آگ ایک مدت سے سلگ رہی تھی، ایک ایسی آگ جسے ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے چھپ کر حامد کے گھر پر آئزل اور حامد کی کچھ تصویریں کھینچ لی تھیں۔ اتنے وقت سے جو وہ خاموش بیٹھا تھا وہ اس کی بزدلی نہیں بلکہ ایک گہری چال تھی۔ وہ ہر حال میں آئزل کو اپنی زندگی سے جوڑنا چاہتا تھا۔ حامد کی آنکھوں میں آئزل کے لیے چھپی چاہت عادل کی نظر سے اوجھل نہیں رہی تھی، اور بس وہ زندگی میں پہلی بار حامد سے جیتنا چاہتا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کے اپنے ماں باپ نے ہمیشہ حامد کو اس کے مقابلے میں بہتر، ذہین، قابل سمجھا تھا۔ پڑھائی ہو، پروفیشن ہو یا زندگی کا کوئی بھی میدان، حامد ہمیشہ عادل سے 2 قدم آگے ہی رہتا تھا۔ عادل اب حامد کی سب سے قیمتی چیز، اس کی محبت چھین کر اسے ہمیشہ کے لیے ہرانا چاہتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے آئزل کو پروپوز کیا تھا، یہ سوچ کر کہ اگر وہ مان گئی تو ٹھیک، ورنہ تصویروں کے ذریعے اسے بلیک میل کرے گا۔ مگر اب اس کے اندر کا غصہ اور نفرت اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ وہ صبر کا دامن چھوڑ چکا تھا۔ وہ ان تصویروں کو اس طرح ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا چاہتا تھا کہ دونوں کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہے۔ اب اسے بس ایک ماہر ایڈیٹر کی ضرورت تھی، اور ایسی لڑکی کو ڈھونڈنا اس یونیورسٹی میں کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کشف جو اس پوری یونیورسٹی میں ایک بہترین ایڈیٹر مانی جاتی تھی، اور عادل اچھی طرح جانتا تھا کہ کشف کے دل میں آئزل کے لیے کتنی نفرت بھری ہے۔ عادل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ گندا کھیل وہ کشف کے ذریعے ہی کھیلے گا۔ اگلے ہی دن یونیورسٹی کے ایک کونے میں عادل نے کشف کو روکا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور طنز بھری آواز میں کہا، یار میں نے سنا ہے کہ آئزل نے پوری یونیورسٹی کے سامنے تمہیں ذلیل کیا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ اس نے تم پر ہاتھ بھی اٹھایا، اور حد تو یہ کہ تمہارے پاپا نے بھی تمہارے ساتھ نہیں دیا۔ قسم سے سن کر بڑا دکھ ہوا مجھے۔ کشف نے اپنی آستین کو جھٹکا دیا اور غصے سے آگ بگلا ہو کر اسے گھورتے ہوئے بولی، یہ سب فضول باتیں دہرانے کے لیے بلایا ہے تم نے مجھے؟ کام کی بات کرو، آئزل کے بارے میں کیا بتانا ہے، جلدی بولو۔ عادل کے چہرے پر ایک مکار اور شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ واہ یار، آئزل کا نام سنتے ہی مجھ سے ملنے بھاگی چلی آئی۔ نفرت تو تم مجھ سے کوٹ کوٹ کر کرتی ہو۔ چلو میں تمہیں کچھ بتاتا نہیں ہوں۔
बल्कि दिखाता हूँ, ये देखो। उसने अपना मोबाइल स्क्रीन कशिफ के चेहरे के सामने कर दिया। कशिफ ने जैसे ही फ़ोन पर नज़र डाली, उसके चेहरे के तासुरात पलक झपकते ही बदल गए। उसके लबों पर एक मकरूह और खबासियत से भरी मुस्कुराहट उतर आई। ये तस्वीरें कहाँ से मिली तुम्हें? उसने हैरत और खुशी के मिले जुले लहजे में पूछा। आदिल ने झटके से फ़ोन वापस खींचते हुए कहा, वो छोड़ो कि कहाँ से मिली, ये बताओ, क्या तुम इन्हें इस तरह एडिट कर सकती हो कि अगर आइज़ल खुद भी देखे तो शर्म से मर जाए? ऐसी एडिटिंग करना कि असली और नकली में फ़र्क करना नामुमकिन हो जाए। कशिफ खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे तो इस यूनिवर्सिटी में सब मुझे एडिटिंग के पैसे देते हैं, लेकिन आइज़ल को बर्बाद करने के लिए मैं ये काम बिल्कुल मुफ्त में करूँगी। बस एक काम करो, कल यूनिवर्सिटी के बाहर मिलना, मैं तुम्हें एडिटेड पिक्चर सेंड कर दूंगी, लेकिन हाँ, अपलोड हम दोनों मिल के करेंगे, क्योंकि ये तमाशा अपनी आंखों से देखने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ। फिर आदिल ने तस्वीरें उसे ट्रांसफ़र की और दोनों अपने अपने रास्ते अपनी क्लासेस की तरफ चल दिए। अगले दिन यूनिवर्सिटी का वक्त ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले आदिल और कशिफ यूनिवर्सिटी में उसी जगह पर मिले जहां पहले मिले थे। आदिल ने जैसे ही मोबाइल पर उन एडिटेड तस्वीरों को देखा, उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। वो कशिफ की इस खुराफाती कमाल पर दाद दिए बगैर ना रह सका। वो ऊंची आवाज़ में कहका लगाते हुए बोला, वाह कशिफ, क्या लाजवाब एडिटिंग की है तुमने, दिल खुश कर दिया यार। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि ये इमेजेस फेक हैं। कशिफ और आदिल अभी इस कामयाबी का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक उन्हें पीछे से एक भारी रौबदार और गंभीर आवाज़ आई। उस आवाज़ में इतनी जलालत थी कि एक पल के लिए कशिफ और आदिल की रूह तक कांप गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा सोचने की भी?